سمجھا کہ کہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کیونکہ تمہارے اندر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، قرآن کا ہم پلہ کوئی ہو، اسی لیے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اعلیٰ درجے پہ جا کر کے وہ صرف اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب لہروں نے تفسیر کی تو کہا موسیٰ ڈر گئے، اور جب علی نے تفسیر کی، نبی بلاغا میں پڑھاتا ہوں تو اس میں مولا کائنات نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ جناب موسیٰ اپنے لیے نہیں ڈرے تھے، موسیٰ اپنی ذات کے لیے، اگر وہ اتنے ڈرپوک ہوتے تو اکیلے یہاں چلے آتے فرعون کے پاس۔ توجہ کہہ رہا ہوں بھائی، اکیلے فرعون کے سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے آئے اس کے دربار میں، یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی انتظام کرے، ایک عصا ایک لکڑی ہاتھ میں ہے۔ ہاں بھائی ہارون کو لے کے آئے تھے اور مانگ کے آئے تھے، صرف اتنا تھا کہ ہارون کو اس لیے مانگا تھا کہ پروردگار وہ فرعون اپنے وزیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے تو میرا بھی تو کوئی وزیر ہونا چاہیے۔ بھائی یاد رکھیے جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی اس کا وزیر بھی ہوتا ہے، کہ فرعون کے وزیر بھی فرعونی ہے تو موسیٰ کا وزیر بھی موسیٰ کی طرح ہونا چاہیے۔ آواز آئی جاؤ ہارون کو لے کے جاؤ، وہ تمہارا بھائی بھی ہے وزیر بھی ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ نے میری بات سمجھ لی تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ اکیلے چلے گئے اپنے بھائی کو لے کر کے، فرعون کے مقابلے میں کوئی ڈر ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جو فرعون سے نہیں ڈرا اس کے لشکریوں سے نہیں ڈرا، وہ سانپ سے ڈر جائے گا، وہ رسیوں سے ڈر جائے گا نہیں۔ تب مولا علی نے کیا کہا جناب موسیٰ اپنے لیے نہیں ڈرے تھے، بلکہ بھائی دربار میں عام لوگ تھے نا، دربار میں عام لوگ تھے۔ جناب موسیٰ ڈرے اس بات سے کہ قبل اس کے کہ میں اپنی حجت پیش کروں کہیں یہ سارا مجمع گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ بھائی حجت پیش کرنے کا تو موقع ملے، ایسا نہ ہو کہ ان رسیوں کو دے کر کے جو سارا مجمع آیا ہے وہ اتنا متاثر ہو جائے کہ پھر وہ بغاوت کر بیٹھے اور کہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی۔ تو جناب موسیٰ ان کے گمراہ ہونے پر ڈرے، اپنے لیے نہیں ڈرے۔ تو بتا رہا ہوں تو اسی لیے اس آیت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی معنی نکلیں گے کہ نبی اپنے لیے مایوس نہیں ہوا، یہ مایوسی اس لیے تھی کیونکہ اس کے اندر آیت کا جو دوسرا لفظ ہے اور جملہ ہے اس کو سمجھیے، اور اس سے میرے بات کی دلیل آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كُذِبُوا، کہ یہاں تک کہ رسول کہاں تک پہنچ گئے، ابھی مایوسی تک نہیں پہنچے، قریب ہے، چاہتے ہیں کہ مایوس ہو جائیں، مگر کیوں مایوس ہو جائیں؟ کہ اس لیے مایوس ہو جائیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كُذِبُوا، کہ ان انبیاء کے جن کو انہوں نے دعوت دی تھی وہ کہیں یہ گمان نہ کرنے لگے کہ یہ جو نبی مجھ سے وعدے کر رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جھوٹے وعدے تھے۔ مایوسی کبھی تو آئی گی ان کے اوپر۔ توجہ چلا ہوں بھائی، وہ کہہ رہے تھے مثلا فرض کریں جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے تم کامیاب ہونے والے ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا تنتنا جاری ہے یا نہیں، تو اب وہ یہی تو سمجھیں گے۔ آپ اس منزل کو لائیے کہ جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے گا، چلو میں تمہیں نجات دلاتا ہوں۔ اب جب نجات دلاتے ہیں دریائے نیل کے پاس پہنچے، بچوں چلا ہوں دریائے نیل کے پاس پہنچے۔ اب جب دریائے نیل کے پاس پہنچے بنی اسرائیل کس ذہنیت سے آئے ہیں ساتھ میں؟ جناب موسیٰ نے کہا میرے ساتھ چلو گے میں تمہیں نجات دوں گا، اور عجب پھنس گئے۔ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے لشکر کے ساتھ، آگے نیل، نہ کوئی کشتی کہ جس پر سوار ہو کر کے۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں نجات دیں گے، مگر اب ادھر تو فرعون ہے، ادھر ندی ہے، ہم ادھر جائیں تو ڈوب
مایوس ہوئے کہ مایوسی سمجھا کہ یہ کہیں جھوٹ نہ سمجھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ظنوا انہم کذبوا، انہوں نے گمان کیا، یعنی نبی کے فالوورز نے گمان کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو وعدے دے رہے تھے نجات کے یہ سب جھوٹے رہے ہوں۔ تو اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے کہ جب ماحول ایسا ہو کہ کہیں بچنے کا راستہ نہ ہو، سامنے نیل ہو، پیچھے فرعون ہو، کہیں سے بچنے کا راستہ نہ ہو، تو خدا کہتا ہے جاءہم نصرنا، جب ہماری مدد آتی ہے، اور جب ہماری مدد آتی ہے تو ہمیں کچھ بکھیرے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک معمولی عصا ہوتا ہے اور نیل میں راستہ بن جاتا ہے۔ اچھا جب جملہ کہہ دوں، وہاں پہ حکم خدا آیا کہ موسیٰ پانی پہ اپنے عصا کو مارو، پانی پھٹ جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ وہ بن بھی گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے چلو میرے ساتھ پیچھے پیچھے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت پیارا جملہ ہے، سمجھیے گا۔ جناب موسیٰ کے ساتھ یہ بنی اسرائیل چلے، پار ہو گئے۔ فرعون آیا اپنے لشکریوں کے ساتھ، اس نے بھی دیکھا، کہا اچھا راستہ تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے، اسی سے بنی اسرائیل بھاگ کے گئے ہیں، اسی سے موسیٰ لے کے چلے ہیں۔ اس نے بھی اپنے فالوور سے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کبھی کبھی راستہ تو دکھنے میں تو ایک جیسا لگتا ہے، کبھی راستہ دکھنے میں تو ایک جیسا لگتا ہے، تو یاد رکھیے کبھی راستہ نہیں بچاتا، رہنما بچاتا ہے۔ اگر موسیٰ کے پیچھے جاؤ گے تو بچو گے، راستہ وہی تھا جو فرعون کے پیچھے گئے غرق ہو گئے، تو موسیٰ کے ساتھ گئے تو کامیاب۔ مایوسی کا دور آتا ہے تو وہاں بھی راستے اللہ نکالتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے وہیں ہماری کیا ہوتی ہے، مدد آتی ہے، جہاں تم سوچ نہیں سکتے ہو وہاں ہماری مدد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے وہ دیکھ بھی لیا، اور توجہ چاہ رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے، محرم سے پہلے تو یہ ہوا تھا جب اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر دیا۔ جو دشمن ہے، دشمن ہی اپنی سازشیں کرتا ہے، اور یہ مت سمجھیے گا جیسے رسول ہی کو منافق ملے تھے۔ منافق ہر دور میں رہتے ہیں اور ہر جگہ رہتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو ایران میں بھی بہت سے منافق تھے، وہ منافق اندر سے ملے ہوئے تھے، ان کی بہت بڑی پلاننگ تھی، خدا کی قسم بہت بڑی پلاننگ تھی، بہت بڑی پلاننگ تھی، اندر کی پلاننگ تھی۔ یعنی آپ یہ سوچے کہ وہاں ڈرون پہنچ چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، ادھر ان کو باتوں میں لگائے رکھا، توجہ کر رہا ہوں، یعنی ذہن کو کہیں اور موڑ دیا، باتوں میں لگائے رہے، اور ادھر پوری پلاننگ انہوں نے کر لی۔ کیا کر لی کہ ایک طرف سے اچانک انہوں نے رات میں اٹیک کیا، اندر ان کے منافقین بھی تھے، اور یاد رکھیے ان کے حملے سے زیادہ نہیں مرے، وہ جو منافق تھے ان کے حملے سے مرے، لیکن اتنے بڑے بڑے کمانڈر مار دیے گئے۔ خدا کی قسم بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، بہت سے لوگ مایوس ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ باہر بھی مایوس ہو گئے، اندر بھی مایوس ہو گئے، مگر یاد رکھیے انہوں نے سب کچھ تو اپنے پلان کے مطابق کیا، مگر وہ یہ سمجھے کہ جو ہم پلان کرتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنی پالیسی بناتے ہیں اور ہم اپنی بناتے ہیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔
لوگ اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اور ہم اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے دیکھتے ہوئے چلا ہوں، تو اب ماحول ایسا ہو گیا کہ بڑے بڑے کمانڈر مار دیے گئے، تو ایک طریقے کی مایوسی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، مگر وہ بھول گئے کہ ان کا جو نظام ہے وہ ولایت کا ہے۔ وہ قومیں جو لاوارث ہوتی ہیں وہ مایوس ہو کر کے فنا ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں وارث موجود ہوتا ہے ولی کی شکل میں، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مایوسی پھیلائی گئی، بہت سے لوگ مایوس بھی ہو گئے، مگر آپ نے دیکھا 12 دن کے اندر، اور 12 دن اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتائے کہ ہم 12 والے ہیں۔ 12 دن کے اندر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا نا، وہی کبھی ان کے ذریعے سے بھائی اب بس کرو بھائی، بس کرو، ہم خیبر کا بات برداشت کرتے، اب نہ برداشت کر پائے۔ سمجھ رہے نا؟ انہوں نے پیشکش کی تھی، انہوں نے کہا اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ دیکھیے، ہم میں اور دنیا میں بس یہی فرق ہے کہ ہمارے در پہ اگر کوئی غلطی مان کے آ جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے، انتم الطلقاء، پیغمبر نے کہا جاؤ تم سب کے سب جاؤ، میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ تو چھوڑ دیا کا مطلب یہ تھوڑی کہ اچھے تھے کہ چھوڑ دیا، چھوڑنے والا اچھا تھا، کریم تھا۔ اب ایک بہت پیاری روایت بات آ گئی تو کہتا چلو، دیکھیے مولا کائنات کا بھی ایک جملہ ہے نجم البلاغہ میں، کہ اگر تم اپنے دشمن پر قادر پاس ہو جاؤ، عجیب ہے، دیکھیے دنیا میں اگر کوئی غالب ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں چھوڑوں گا نہیں، یہی تو ہے نتیجہ۔ تو یاد رکھیے گا، جو ذلیلوں کے نمائندے ہوں گے ہمیں ذلت ہی تو ہوگی، لیکن جو کریم ہوگا، کریم کا نمائندہ، توجہ چل رہی، بہت اہم بات کرے جا رہا ہے، جو کریم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ اور قدرت پا جاؤ تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ دنیا میں کیا نظریہ الٹا ہے نا، کہ قابو پا گئے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم، اگر 12 دن کے بعد فقی سے جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی اب ہم ہیں، تو وہ کیسے بتائے کہ میرا نام ہی علی نہیں ہے، میں کردار علی بھی رکھتا ہوں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آئندہ یہ شیطانی نہ کرنا، اور انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے، ابھی بھی کہی ہے کہ اگر اس کے بعد تم نے کچھ کیا تو اس سے زیادہ خطرناک معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے، اب تو سارے فوٹوز بھی آ گئی ہیں نا کہ کیا حشر کیا ہے، ان 12 دن میں 1/3 ختم کر دیا، 1/3۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب قادر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کریم کے نمائندے ہیں، اور کریم کون ہوتا ہے؟ جو قادر ہونے کے بعد معاف کر دے، اسے کریم کہتے ہیں۔ تو چل رہا ہوں، یہی ہم میں اور دوسرے کی سوچ میں فرق ہے، اور اسی لیے ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کا حامی کوئی اور ہے۔ اس لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بات آ گئی تو کہتا چلوں۔ تو مولا کائنات نے یہ بات کہی، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ بندوں کا حساب کون لے گا، بندوں کا حساب کون لے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ بندوں کا حساب وہ خود لے گا، یعنی خدا خود لے گا۔ کیا پوچھا اس نے؟ پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ بندوں کا حساب قیامت میں کون لے گا؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے کہا ہوا نفس، وہ خود لے گا، یعنی خدا خود لے گا۔ اور وہ کون ہے؟
اسرع الحاسبین، بہت جلدی حساب کر دینے والا. اس لیے کہ ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، کیونکہ اگر حساب میں جلدی نہ ہو اور لیٹ لطیف معاملہ ہو تو یہ خود ظلم ہے. بھائی ہے یا نہیں معاملہ؟ اور جتنے دن نہیں ہوگا تو اتنے دن تو معاملہ رکا رہے گا نا. یہ بھی ایک ظلم ہے بھائی، جیسے فیصلہ ٹلتا رہے اور نہ ہو، یہ بھی تو ظلم ہے نا. تو ایسے ہی کہا کہ وہ اسرع الحاسبین ہے. تو وہ جو آیا تھا وہ ہنسنے لگا. جب پیغمبر نے جملہ کہا کہ بندوں کا حساب خود وہ لے گا جو اللہ ہے، تو وہ مسکرایا. تو پیغمبر نے کہا تم مسکراتے کیوں؟ کہا آپ نے ہمیں بڑا سکون پہنچایا ہے یہ جواب دے کر کے کہ اللہ حساب لے گا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، اور جب کریم کسی کے اوپر قابو پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کریم ہے. اس نے کہا کہ یہ عام بندہ ہے لیکن کتنی معرفت اسے پیغمبر سے کہہ رہا کہ پیغمبر وہ تو کریم ہے، اور کریم جب کسی پر قابو پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ صرف کریم ہی نہیں ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. صلوات دیجیے محمد. اب اگر آپ نے میری باتیں یہاں تک سماعت فرما لی ہیں تو امید سرمایہ زندگی ہے اور مایوسی کفر ہے. خدا کی قسم، میں نے کربلا میں ایک واقعہ پڑھا مادر عبیداللہ بن عبداللہ بن عمیر، مادر عبداللہ بن عمیر. اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہی شخصیت جو ہے وہ وہب کی ماں بھی ہیں یا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہ ام وہب ہے. تو بہرحال مادر عبیداللہ بن عبداللہ بن عمیر، عمیر ایک کلبی، یہ کربلا میں اپنے بچے کے ساتھ. خدا کی قسم کیا ہے کربلا. سوچئے ایک ماں کے بارے میں کہ جس کا بچہ گیا اور شہید ہوا، اور صرف شہید ہی نہیں ہوا بلکہ اس بچے کا سر کاٹ کر کے نوجوان تھا اس کو ماں کی طرف پھینکا گیا، اور ماں سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے. اور یزیدی بھی جان رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں، توجہ چلا ہوں، کہیں مایوسی ہے، کہیں مایوسی ہے. وہ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے اور انہوں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر اس کے پاس پھینک دیا. وہ ماں آتی ہے بڑی شان سے، اس بچے کا سر اٹھاتی ہے، چومتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے. اور اب دیکھیے کتنا بڑا جگر ہے اس کا کہ پھر اپنے بچے کو چومنے کے بعد اور پھر اس سر کو پھینک دیا دشمنوں کی طرف. اور میں نے ایک اور روایت پڑھی ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے پھینکا ہے تو اس سر سے بھی ایک یزیدی کو ختم کر دیا. آپ سے عجیب ماں ہے یہ. میں نے یہ پڑھا ایک روایت میں کہ جب انہوں نے یہ سر پھینکا تو ایک یزیدی کے سر پہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. سوچے کیسی ماں، کتنی دلیر. کہیں مایوسی ہے؟ کہیں مایوسی نہیں ہے. اور پھر وہ خود گئی لڑنے کے لیے. تب امام گئے ہیں اور امام اسے واپس لائے یہ کہہ کر کے کہ تمہارے لیے اس بیٹے کی قربانی کافی ہے اور عورتوں کے لیے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عجیب ہے. اب دیکھیے یہاں پر روایت دو طریقے سے ہے، دونوں بات میں کہوں گا تاکہ آپ سمجھیں. وہ یہ کہتی کہ جب امام نے اس کو واپس کیا تو اس نے ایک روایت کے مطابق اس نے امام سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں نا امید اور مایوس نہ ہوں. عجیب، خدا کی قسم یہ عجیب جملہ ہے. یہ ہے کربلا. یہ جو امید کا موضوع میں نے کہا یہ بہت اچھا موضوع دیا گیا ہے.
آپ سوچئے کہ ایک ماں جس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیا گیا ہو، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے امام حسین سے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے میرے حق میں کہ مجھے مایوس نہ ہونا پڑے، مجھے نا امید نہ ہونا پڑے۔ یعنی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا درس دیا، اور یہاں سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی اس کی نگاہ میں اپنے بیٹے کا غم اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت مایوس ہو جانا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ ارے بھائی ایک داغدیدہ ماں ہے، اپنے جوان کا غم اٹھایا ہے، وہ ماں یہ کہہ رہی ہے فرزند رسول سے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ میں نا امید نہ ہوں، میں مایوس نہ ہوں، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے میرا بیٹا مار دیا گیا، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی کے یہاں کوئی بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، گلا اور شکوہ کرنے لگتا ہے۔ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے فرزند رسول سے کہ آپ دعا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ میں مایوس اور نا امید ہو جانا اتنا سخت کام ہے کہ وہ بیٹے کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہی ہے، وہ دعا کروا رہی ہے۔ تو یہ دعا کروا رہی ہے کہ ہماری زندگی میں مایوسی نہ آئے، اور یہ مان کر کے بتا دیا کہ کربلا کی ماں کا پیغام ہی یہ ہے کہ جہاں دنیا مایوس ہو جائے وہاں بھی تم مایوس نہ ہو۔ ایک سوال دیجئے محمد، اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں بچی ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو چکا ہے، لیکن بہرحال کچھ باتیں اور عرض گزار کرتا ہوں آپ کی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب گریز کرتے ہوئے، لیکن ایک چیز اور ہے جو ہم نے روایات میں پڑھی، ایک ہے امید صادق اور ایک ہے امید کاذب۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا امید صادق کا نام ہے، امید کاذب کا نام نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، کربلا کے کریکٹرز میں ایک کردار امام زین العابدین کا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی مناجات میں سے ایک مناجات ہے جو کہتے ہیں مناجات الراجین، راجین کہتے ہیں امیدواروں کی مناجات۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا میں تنہا بچنے والا، اسیر رہنے والا، اور وہ دنیا کو کاہے کی دعا دے رہا ہے؟ مناجات الراجین۔ وہ مایوسیوں کی دعا نہیں دے رہا ہے، وہ جو مناجات کر رہا ہے اس مناجات ہی کا نام ہے امیدواروں کی مناجات۔ یہ بہت بڑا کردار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام زین العابدین سے نعوذ باللہ مایوسیوں کی مناجات آتی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ویسا ہوا، ہمارے ساتھ ویسا ہوا ہے، اتنی مصیبتیں ہوئیں، اتنی مشکلات ہوئیں۔ مگر کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین جو وارث کربلا ہیں، اگر مناجات الراجین دنیا کو دے رہے ہیں تو گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا مایوسیوں کا نام نہیں ہے، راجین کا نام ہے جو امید سے بھرے ہیں۔ مناجات الراجین۔ اب آپ ہی کے دعا کا ایک حصہ، اور اسی سے میں ربط مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا ایک امید صادق ہے اور ایک امید کاذب ہے، ایک جھوٹی امید ہے، اور اسی چیز کو امام حسین نے کیا بھی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ امام حسین نے شب عاشور کہا ہے لوگوں سے چلے جاؤ، اور ایک مرتبہ جب جناب مسلم کی شہادت ملی تھی، راستے میں خبر ملی، تب بھی کہا تھا نا کہ چلے جاؤ۔ تو کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ ساتھ میں آئے تھے، بہت سے لوگ جھوٹی امیدیں لے کے آئے تھے نہیں آئے تھے۔ میں توجہ دے رہا ہوں، مکے سے جب امام حسین نکلے تو کہاں کا ارادہ تھا؟ کوفے جانے کا۔
بہت سے لوگ کیا سمجھے، کوفے جائیں گے، کوفے کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ہیں بڑے نہ جانے کیا کیا امیدیں باندھ لی۔ اسی لیے جب جناب مسلم کی شہادت ملی تو امام نے کہا ان کو ہم اندھیرے میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ جو قاصد آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا آپ اکیلے میں چلیے میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دنیا کے لیڈر ہوں گے جو بات چھپاتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، جو بات ہے وہ بیان کرو۔ جب انہوں نے مسلم کی شہادت کی خبر دی، اس وقت ہزاروں لوگ امام کے ساتھ تھے۔ دیکھیں امام کبھی جھوٹی امیدوں میں نہیں رکھتا۔ تب امام نے کہا کہ تم لوگوں نے خبر سن لی کہ مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اب ہم کوفے نہیں جا رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم کربلا جا رہے ہیں، اب جس کو میرا ساتھ دینا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور اگر کسی اور نے کچھ اور امیدیں باندھ لی ہیں تو وہ یہیں سے کیا کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو کربلا جھوٹی امیدوں کا نام نہیں ہے، امید صادق کا نام۔ اب یہ دعا کا حصہ میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین کی پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اعوذ بک من دعاء محجوب، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ بعض لوگوں کی دعائیں محجوب ہیں، محجوب کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی پردہ پڑ چکا ہے، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ البتہ قبول کرنے والے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والے میں کمی ہے۔ آپ جا کے دعائیں کمیل پڑھیے، وہاں امام نے فرمایا ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی طرف امام نے کیا کیا ہے، اشارہ کیا۔ تو بعض لوگوں کی دعائیں کیا ہو جاتی ہیں، محجوب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام نے کیا کہا، اعوذ بک من دعاء محجوب، ہمیں ایسی دعا سے پناہ دے دے کہ جو قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھے گا وہ قبول نہیں ہوتی تو کسی وجہ سے نہیں قبول ہوتی، یعنی اس دعا کا نتیجہ یہ کہ ہم کو ان وجہوں سے بچا لے، ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جو دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ورنہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر ہمارے اندر دیکھیے بارش کا قطرہ برستا ہے، مگر اگر زمین پہ گرے گا، وہ زمین جس میں اگنے کی صلاحیت ہے تو اس میں سبزہ اگ جائے گا، لیکن اگر زمین پتھریلی ہے تو پتھر پہ برسے گا لیکن کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی اللہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور سب کی کرتا ہے، مگر بعض لوگوں کا وجود اتنا پتھریلا ہو جاتا ہے کہ دعا قبول۔ اس لیے امام نے کہا پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو محجوب ہے، وَرَجَاءٍ مَكْذُوبٍ، دیکھئے یہ استدلال کر رہا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسی امید سے جو جھوٹی ہو۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، جھوٹی امید کی ایک مثال دے دوں۔ دیکھیں ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، حرکت میں برکت۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کاہلی کا پہاڑ بنے، کیا بنے، کاہلی کا پہاڑ، کچھ کریں گے نہیں، اور اللہ رزق دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ رزق دے دے، کہ یہ امید رکھے ہے مگر جھوٹی۔ یہ جھوٹی امید ہے۔ پہلے تو حرکت کر، برکت دینا میرا کام ہے، روزی دینا میرا کام ہے، مگر تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ میں کاہلوں کو نہیں دیتا، تلاش کرنے والوں کو دیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو بعض لوگ جھوٹی روزی لیے بیٹھے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہم کو روزی مل جائے، کچھ کر نہیں رہے، نہ کرنے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے اور امید لگائے بیٹھے۔ یہ ہے رجائے مغضوب۔ مولا کائنات جب کوفے میں آئے نا تو ایک گروہ تھا جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ مولا علی جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ علی مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، وہ گروہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو نماز کا وقت بھی نہیں تھا،
بھائی امام نے اس لیے سوال کیا نا، نماز کے وقت آئے ہوتے تب تھوڑی سوال کرتے. امام نے غیر نماز کے وقت مسجد کا جا کے معائنہ کیا، دیکھا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ سے. کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ان کو رجال الحق کہا جاتا ہے، مردان حق. اللہ اکبر. علی کو تعجب ہوا کہ جس رجل، بھائی توجہ سے رہا ہوں، رجال حق، مجھے خیبر میں رسول نے رجل کہا ہے اور کہا ہے علی مال حق والحق ما علی، تو رجل حق تو میں ہوں اور ان کو رجال حق کہا جا رہا ہے. پوچھا بھائی ان کا کام کیا ہے؟ کہا ان کا کوئی کام وام نہیں ہے، یہ صرف مسجد ہی میں رہتے ہیں ہر وقت. اچھا، کافی ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ یہ دن بھر یہی پڑے رہتے ہیں مسجد میں. تو یاد رکھیے، مسجد میں آئیے، امام باڑے میں آئیے، مگر مسجد امام باڑے کے کبوتر نہ بن جائیے. بعض لوگ کبوتر بن جاتے ہیں، تو کبوتر بننے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی نے کہا کہ یہ دن بھر یہی پڑے رہتے ہیں تو کمانے کب جاتے ہیں؟ کہا یہ کماتے ماتے نہیں ہیں. کہا پھر ان کا خرچہ کہاں سے چل جاتا ہے؟ کہا ارے ان کے کسی رشتہ دار کو، بھائی کو، کسی مومن کو ترس آتا رہتا ہے، ماشاءاللہ سے لنگر بھیجتے رہتے ہیں. کہ بعض لنگر والے بھی قوم کو فقیر بنا رہے ہیں. ہونا چاہیے مگر ایسوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مولا علی سے کہا کہ لوگ ان کو دے دیتے ہیں، اگر ان کو مل گیا تو یہ کھا لیتے ہیں، اور نہیں ملتا تب بھی یہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا، خدا کی قسم مولا علی نے کہا کہ ان سے اچھے کوفے کے کتے ہیں کہ جو اپنی روزی تلاش کر کے کھا رہے ہیں. یہ مولا علی کا جملہ. تو جھوٹی امیدیں نہ باندھو. مولا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی امید سے پناہ مانگتے ہیں کہ کچھ کریں گے نہیں اور روزی ملے. آواز قدرت آئی، میرے روزی ملنے کا راستہ یہ ہے کہ تو تلاش میں جا، راہیں ہموار کرنا ہمارا کام ہے. بیٹھ کر کے صرف مانگنا اس سے روزی ملتی نہیں ہے. ہاں تو تلاش کرو، پھر ہم سے مانگتا رہے، ہم راہیں کھولتے رہیں گے، اضافہ ہوتا رہے گا. تو حرکت کرو، برکت ہماری طرف سے. تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی بچوں کو، رجائے مغضوب کی، یعنی جھوٹی امیدیں. اس سے امام کہتے ہیں کہ ہمیں پناہ دے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ حیا مسلوب، اور پروردگار ہمیں حیا جو سلب ہو جائے، جو چھن جائے، شرم و حیا جو ختم ہو جائے، میں اس سے بھی پناہ مانگوں. خدا کی قسم شرم و حیا کا ختم ہو جانا بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اور یہ شرم و حیا کا دائرہ فقط وہی نہیں ہے، شرم و حیا کا دائرہ بہت ہمارے دین میں وسیع ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ہمارے یہاں شرم و حیا کے دائرے میں آتا ہے. کہا کہ کوئی کسی کے سامنے تبھی ہاتھ پھیلائے گا جب اس کی حیا اور شرم ختم ہو جائے گی. ایک وہ حیا بے شرمی والی وہ بھی ہے، لیکن ہم نے کہا ہمارے دین میں حیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ہمیں ایسی، یعنی جو حیا چھن جائے اسے بھی محفوظ رکھے. وہ احتیاج مغلوب، ہمیں ایسی ضرورت سے بھی کہ جو ضرورت ہمیں مغلوب کر دے، اس سے ہمیں بچانا. توجہ چلا ہوں، ایسی ضرورت جو ہمیں مغلوب کر دے اس سے بچانا. کیا دعائیں مانگی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَرَائِن غیر مصیب، اور ہمیں ایسی رائے سے بھی بچانا کہ جو صحیح نہیں ہے نا. بہت سے لوگ صحیح پالیسی نہیں بناتے، غلط پالیسی بناتے ہیں. تو امام نے کہا اس سے بھی ہمیں کیا ہے؟ پناہ دیں گے. اب بس بار بات ختم کر رہا ہوں، اب دیکھیں توجہ چلا ہوں. تو جھوٹی امید سے بھی بچنا چاہیے. امید کربلا جھوٹی امید کا نام نہیں ہے، کربلا امید صادق کا نام ہے. اب بات ذہن میں رکھیے. اور اب تو مصائب ہے. شب عاشور، شب عاشور، امام کیا کر رہے ہیں؟ چراغ گل کر دیا، چلے جاؤ
یہاں پر ایک جھوٹی امید بھی ہے، امام کی طرف سے نہیں. ابھی میں بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، جھوٹی امید نہیں ہے کربلا والوں کے پاس. امام نے کہا کہ چلے جاؤ، چراغ گل کر دیا. بھائی چہرہ سے چہرہ ملے گا، شرما حضوری ہوگی، نہیں جاؤ گے. چراغ گل کر دیا، جاؤ. تو نہیں گئے، بیٹھے. اچھا تم نے سماجی بندھن ہے نا، تم نے کہا تھا ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی نا، سماجی بندھن ہے، چلو ہم اس کو بھی اٹھائے لیتے ہیں، اب تو تم فری ہو، جاؤ. نہیں گئے. کہا ہمارے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں گیا اور لوگ پوچھیں گے تم کہاں سے چلے آئے، تو کہیں گے کہ حسین کو چھوڑ کے آئے. اب تم میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، جب کوئی پوچھے گا تو کہنا ان کو بچا کے لائے ہیں، اور تمہارے پر تو کوئی الزام نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تم نے بڑا نیک کام کیا کہ آقا حسین کے بچے کو بچا کے لائے ہو. دیکھ رہے ہیں امام راہیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم. یہ ہے کربلا جھوٹی امید کو ختم کر دیتا ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے معاملہ ہرس کا، جو کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تب اس سے بھی آپ مربوط سمجھ لیجیے گا اس روایت کو. ہرس لالچ، جھوٹی امید لالچ سے بھی بڑھتی بن جاتی. کربلا کسے کہتے ہیں؟ لالچ نہ ہو. امام نے سب کچھ کر دیا، کہا وہ تس سے مسئلہ. اچھا تو تم دنیا کو تو تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو، مگر ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ ہے جنت. امام نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. کہے پہ وعدہ کر رہے؟ جانے پر، کہ اگر تم چلے گئے تو میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اب چلے جاؤ نا. وہ نہیں گئے، امام نے ان کو دکھائی جنت، دکھائی نا اسکرین پہ، 2 انگلیوں کے درمیان اسکرین پہ ان کی جگہ دکھائی. اب تو یقین ہو گیا نا، کہا جاؤ جنت تمہاری پکی ہے. خدا کی قسم وہ جھوٹی امید والے لوگ نہیں تھے، وہ سچی امید والے لوگ تھے. عجیب جملہ کہا مولا ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کی نصرت کے بغیر ملے. ہم فری والے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں کربلا ہمیں کہاں بنانا چاہتی ہے، کس امید پہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے. امید کاذب نہیں، امید ہے صادق، تاکہ رجائے مغضوب نہ ہو. کچھ نہ کرو اور جنت کی لالچ، کچھ نہ کرو اور دنیا کی لالچ، یہ رجائے مغضوب ہے. امام نے اسی کو پیش کیا تھا کہاں؟ شب عاشور، کہ کچھ نہ کر کے رجائے مغضوب ہو جائے. کہا جاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ آج کل ایک نعرہ آ گیا، کہنے لگے فری میں مل رہا تھا لے لیا. کوئی چیز فری میں نہیں ملتی، پہلے تم عزت نفس دیتے ہو پھر کوئی چیز ملتی ہے. ہاتھ پھیلا دیا یعنی عزت نفس دے دیا، سب سے بڑی قیمت تم نے دے دی، تب تم کو کچھ ملا. تو فری میں کچھ نہیں مل رہا، لیکن لوگوں کا نعرہ کیا ہے کہ فری میں مل رہا ہے لے لو، اور اس نعرے میں بہک کر کے صاحبان حیثیت بھی لگ جاتے لائن میں، ہے نا، کہ فری میں مل رہا تھا لے لو. کربلا ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے؟ کہا رجائے مغضوب نہیں، رجائے صادق کا نام کربلا ہے. ان کو مولا جنت دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے؟ دے رہے تھے، جانے پہ دے رہے تھے. وہ جنت کے مخالف نہیں تھے. ان کا جملہ کیا تھا؟ ان کا جملہ یہ تھا کہ مولا ہمیں جنت چاہیے، مگر وہ جنت جو نصرت کے بعد ملے. ہم فری والی نہیں چاہتے، ہم محنت والی چاہتے ہیں. ہم رجائے مغلوب والے نہیں ہیں، رجائے صادق والے ہیں. اسی لیے زہیر نے اٹھ کے کہا ارے ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی آپ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اور اللہ ہمیں زندہ کرے تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم نصرت حسین کے لیے تیار ہیں. یہ ہے امید جو کربلا کی ہے، امید صادق. اب بات آ گئی تو بس مسائل کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی. عزیزان کرام، کیسے اصحاب ملے امام حسین، کیسے اصحاب ملے؟
ہم لوگ تھوڑا کسی کے ساتھ کچھ کر دینا تو نسلوں تک بے احسان جتائیں گے، تھوڑا سا اگر کسی کے کام آ جائے۔ اور وہاں سعید و زہیر نماز ہو رہی ہے اور سعید و زہیر دشمن تیر پھینک رہے ہیں، وہ اپنے سینے پہ روک رہے ہیں، اور آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب حسین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا جگر چاہیے، معمولی بات نہیں ہے یہ کہ سامنے سنسناتی ہوئی گولی آئے اور آپ کھڑے رہ جائیں۔ امام حسین نماز ظہر پڑھ رہے ہیں جماعت سے، اصحاب ان کے پیچھے، آگے کون کھڑا ہے؟ سعید اور زہیر۔ کام کیا ہے کہ کوئی بھی تیر آئے تو اس کو اپنے اوپر روکے۔ آپ جانتے کیسے روک رہے تھے؟ وہ بڑھ بڑھ کے روکتے تھے کہ ان کی طرف نہ جائے۔ تیر اگر ادھر سے جا رہا ہے تو وہ ادھر دوڑ کے آتے تھے، سینے پہ روکتے تھے، ادھر آئے تو ادھر روکتے تھے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ سعید و زہیر وہ ہیں کہ تیر پہ تیر کھائے مگر ادھر نہیں جانے دیا، اتنی وفاداری تھی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ امام نے نماز کا سلام پھیرا تو انہوں نے بھی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور گرنے لگے۔ جب گرنے لگے تو حسین اٹھے، سینے سے لگایا تو سینے سے لگ کے یہ نہیں کہہ رہے، ہم جیسے لوگ ہوتے مغرور ہو جاتے کہ دیکھا ہم نے اتنا کیا، تیروں پہ تیر۔ عجیب بات ہے، جب امام حسین نے ان کو پکڑا تو کہتے ہیں مولا حق وفا ادا ہوا یا نہیں؟ یعنی ابھی بھی اپنے کام کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہے کربلا والے کا مولا، ارے ہم نے حق وفا ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ امام نے کہا میرے جگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آپ ایک کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا سعید و زہیر خوش نصیب ہو، تم تو جام کوثر سے سیراب ہونے والے ہو، مگر تمہارے بعد حسین پیاسا رہے گا، سکینہ پیاسی رہے گی۔ اذکر اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ اور پھر وہ منزل آئی، بس 2-3 جملے آپ کی زحمت تمام ہوئی، اور یہ دیکھیں یہ ہے امید کربلا میں۔ مسلم ابن اوسجہ اتنے بوڑھے 90 سال کی عمر، لیکن کربلا میں کہتے جب میدان جنگ میں آئے تو جوان نظر آتے، بہت بڑے تیر انداز تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ پلکیں اتنی جھکی تھی تو اس کو رومال سے اوپر کر کے باندھا تھا تب میدان میں آئے، اتنے بوڑھے تھے، اور داد شجاعت دکھائی۔ اور جب زخموں سے چور ہو کے گرے ہیں اور مولا کو بلایا کہ مولا میرا سلام آخر قبول کیجیے، تو آپ جانتے مولا آئے تھے حبیب کے ساتھ، مولا آئے اور حبیب بھی ساتھ میں آئے۔ تو عجیب بات ہے، مسلم ابن اوسجہ سے جناب حبیب نے جملہ کہا تھا، جو دیکھیں کتنی امید ہے یہاں پر، کتنی امید ہے، کہیں سے مایوسی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلم تھوڑی دیر میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ کوئی مایوسی کی بات ہے؟ کوئی مایوسی بات، تھوڑی دیر میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو کوئی وصیت ہو تو کرو، تمہاری وصیت تو میں پوری کروں گا، تم اپنی آخری وصیت تو بیان کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مسلم کا آخری وقت تھا، جان نکل رہی تھی، ایک زخمی بوڑھا ہاتھ کانپتا ہوا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد یعنی سوچئے مسلم اس پوزیشن میں تھے کہ بول نہیں پائے، جب بول نہیں پائے تو